الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم خمس عد المريض اتباع الجنائز تشميت العطش رد السلام إجابة الدعوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم دم حرام دمه وعرضه وماله التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ہم پر یہ بڑا کرم انعام اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی قابل فخر ایمان عطا فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مسلمان معبر بہت بڑی عمر پا کر جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئی تو تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی کئی بڑی بڑی نعمتیں اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گنوائی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دو حال میں بدلا
کبھی اللہ تعالیٰ راحت، آسائش، چین، سکون کے حالات پیدا کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ شاہ آزمائش، بلائیں، مصیبتیں، یعنی صبر سے اللہ تعالیٰ امتحان لیا کرتے ہیں۔ کبھی دنیا اور دنیا کے مخلوق ایک حال پر اٹل نہیں رہتے، یا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سلسلہ چلا کر کے شکر کی عبادت چاہتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ شاہ مصیبتوں کا سلسلہ چلا کر صبر کی نعمت سے خداوند قدوس انسان کو سرفراز فرماتا ہے۔ دنیا فانی، اس کائنات کی عظیم بلڈنگ ایک اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بنائی۔ آسمان 2 دن کے مقدار میں، زمین 2 دن کے مقدار میں، کائنات کی دیگر مخلوقات 2 دن کے مقدار میں، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پوری کائنات کا مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ساری خلقت ایک اللہ تعالیٰ شان بلا شرکت قریب، کسی کو بھی اس نے اپنا شریک، سانجی، پارٹنر نہیں بنایا۔ اس کا قدرت بہت بڑی، اس کا غلبہ بہت بڑا، اس کی کبریائی بہت بڑی۔ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے مقام میں کسی کا محتاج نہیں، وہ ازلی ہے اور ابد تک رہے گا۔ ان کی مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ اللہ ازلی بھی ہے اور اللہ کی ذات ابدی ہے۔ اس کا وجود کسی کے وجود کا تابع نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان اس کے پیدا کرنے سے وجود پذیر ہوا، لیکن جب انسان پیدا ہو گیا عہد الستو میں، چھوٹی چھوٹی کے وقت ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں، عالم برزخ کی پہلی منزل جہاں 500 سال، پھر بعد موت کے دن حشر نشر کا دن جب قائم ہوگا، وہ دن 50,000 برس کے برابر بڑا، پھر پرشرام 15,000 برس کے برابر راستہ، پھر جنت میں ابد الآباد کی زندگی، جہاں موت کو بیٹے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کبھی بھی انسان پر موت طاری نہیں ہوئی۔ یہ دنیا سے ان حالات کی طرف منتقل ہونے کے لیے ایک انتقال ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے۔ تو انسان ازلی نہیں ہے لیکن انسان ابدی ہے۔ یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابد الآباد کی جنت، اور العیاذ باللہ اگر اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، احسان فراموشی میں زندگی گزاری، تو اس عذاب میں بھی ہمیشہ۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ نے اس ابدی زندگی میں کام آنے والے چند صفات انسان کو دنیا میں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ موت امر مسلم ہے، جہاں کہیں ہو موت آ کر کے لیتی ہے، اور قرآن کریم نے موت کے بابت جتنی بھی آیات بیان کی ہے، اس کی غیبت، اس کا رعب اور عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا ہے۔ کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں تلاشی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس سے تم بھاگو گے وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت مقرر آئے گا، ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا، ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہوگا۔ قدر حیبت نام انداز اللہ نے اختیار فرمایا، اور کبھی فرمایا کہ تم موت کا مزہ چکھو گے۔ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا عجیب ذائقہ ہوتا ہے۔
عام ذائقوں سے ہٹ کر کے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، قبر پر کھڑے رہتے، قوم بإذن اللہ مرحوم باہر آتا تھا، تو حضرت عیسیٰ اس معجزے کی بنیاد پر ایک قبر پر کھڑے ہوئے، قوم بإذن اللہ مرحوم باہر آیا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، تازہ حمام سے غسل کیا ہوا، قطرے پانی کے ٹپک رہے تھے ڈوب کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا خیریت سے ہو، لیکن اے اللہ کے نبی ایک بات بتاؤں، آج سے 500 سال پہلے میں نے موت کا کڑوا گھونٹ پیا تھا، پیدا کرنے والے رب کی قسم اب تک اس کی کڑواہٹ میرے منہ میں سے گئی نہیں۔ یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے اس کو فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کا ذائقہ ہے۔ اسی کو عربی شاعر نے کہا الموت کأس کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل۔ موت کے دروازے سے داخل، موت کا پیالہ پینا بھی پڑتا ہے اور قبر کے دروازے سے داخل ہونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اسی پر چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے، جو کہ یہاں وقت محدود ہے 1 گھنٹے کا، اس لیے میں نے سوچا کہ مختصر ایک روایت کی شرح کر دوں۔ مسلم شریف میں، بخاری میں یہ مضمون موجود ہے، للمسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق لاگو ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق لاگو ہے۔ عود المریض، جب مسلمان بیمار پڑے تو مسلمان بھائی اس کی خبر نکالے۔ اتباع الجنائز، جب انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ چلے۔ تشمیت العاطش، جب مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور چوتھی چیز رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ اور 5ویں چیز اجابت الدعوہ، جب مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی پیج میں یہ روایت 5 مرتبہ متعدد طرق سے بیان فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی۔ مسلمان کسے کہتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ امام ابو داؤد سجستانی، حدیث کا جلالت شام کا امام گزرے، 5 لاکھ حدیثوں سے ایک کتاب منتخب کی، 4800 حدیثیں کتاب میں لائے، 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ جن کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو انہیں حافظ کہتے ہیں، جن کو 3 لاکھ حدیث یاد ہو انہیں حجت کہا جاتا ہے۔ یہ تو 5 لاکھ حدیثوں میں سے سنن ابو داؤد لکھی، اور 4800 حدیثوں کی بنیاد 4 حدیثوں پر رکھی۔ 4 حدیث پر کوئی آدمی عمل کر لے تو 4800 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک حدیث المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، من لسانہ و یدہ، ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ایک حدیث ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور ایک روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سر یہ مضمون بہت لمبا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کا خلاصہ خالی 5 حدیثیں بیان کی۔ اچھا، ان 5 حدیثوں میں مضمون کیا ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ قربان جائے جس ذات اقدس اقدس مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت یہ بیان کیا
آپ کے الفاظ مختصر تھے، معانی کے سمندر تھے۔ اس ذات نے اپنی 5 حدیثوں میں پورے دین کا خلاصہ بتا دیا۔ آپ کے ارشادات کتنے جامع ہیں، آپ کے کلمات کتنے واضح ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان میں کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے، ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، اسلامی حق۔ عد المریض، جب مسلمان بیمار پڑے تو اس کی خبر نکالنے کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کے بعد اشراق کے وقت چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ شام تک 70,000 فرشتے خبر نکالنے جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ ابھی میں نے ایک روایت دیکھی، حضرت علی بن ابی طالب راوی ہے اور مرفوع حدیث، اگر وضو کر کے اپنے گھر سے کسی مسلمان بھائی کی خبر گیری کرنے کے لیے یہ چلا جائے، یہ اللہ کی رحمت میں ہے، یہ اللہ کی برکت میں ہے، یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی خبر گیری کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب اس کے پاس وہ جائے اور خبر گیری کر کے واپس آئے، اگر اس درمیان میں اس کی موت ہو گئی تو بغیر حساب کتاب کے اللہ اس خبر نکالنے جانے والے کی جنت میں داخل فرما دیتے۔ ایک مسلمان بھائی کا مقام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، لا یخانہ، مسلمان کے بابت مسلمان کبھی خیانت نہیں کرے، ولا یکذبہ، ایک مسلمان کے بابت دوسرا مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، ولا یخذلہ، ایک مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے دوسرا مسلمان اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون کرنا حرام، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو بے آبرو کرنا حرام، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال برباد کرنا حرام۔ اگر کسی مسلمان نے دیدہ و دانشتہ کسی ایک مسلمان کو ذلیل کیا، بے آبرو کیا، اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ اس نے زنا کر لیا۔ حدیث ایک مسلمان کو بلا کسی وجہ ذلیل کر دیا، اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا اس نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور کعبے سے مخاطب ہوتے ہیں، واللہ ما اعظم، اے کعبہ تو کتنا بڑا ہے، وَأَعْظَمُ حُرْمَتِكَ عِندَ اللَّهِ، اللہ بھی تیری عزت مانتا ہے، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ عِندَ اللَّهِ، لیکن کعبہ یاد رہنا چاہیے کہ مومن اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بڑی عزت کا مالک ہے، یہ مقام ہے مسلمان۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ولا تباغضوا، بغض مت رکھو۔ حسد اور بغض میں کیا فرق ہے؟ بغض دل کی دشمنی کو کہتے ہیں، دل کی دشمنی مت رکھو۔ مسلمان اس ذات کا نام ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، کبھی بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے تو ایک صحابی دربار نبوت میں داخل ہوئے، نبی جی نے فرمایا جس کو جنت کی دیکھنا ہو اس کو دیکھو، 1 دن 2 دن 3 دن۔ تب ایک صحابی کو شوق پیدا ہو گیا، 3 دن تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو ان کے گھر مہمان ہوئے کہ آج سے میں آپ کا مہمان ہوں۔ اب رات کو دیکھا کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، سحر پہر میں تہجد پڑھ لیتے ہیں، فجر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کہا کہ 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی نہیں ہوتی، اسی لیے تو آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ
ولا یوزی جارا، جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا اکرام کرو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ نبی جی کی تعلیمات ہیں۔ 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی نہیں ہے، اور میزبان کے بھی سکتا ہے کہ ہم آپ جا سکتے ہیں، البتہ پہلے دن تکلف والا کھلائیں، دوسرے دن آپ اس کی ترتیب ہے اسلام میں۔ ہر چیز ایک مکمل ضابطہ حیاتی انسانی کے لیے ایک دستور اور ایک قانون ہے، جس پر نبی جی کی 10 لاکھ حدیثیں شاہد، 10 لاکھ حدیث۔ اس امت کے 3 بڑے کمال ہیں، ایک علمی کمال، ایک عمل کا کمال اور ایک اخلاق کا کمال۔ تفوق 3 طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اس کو قرآن کی 3 سورتوں میں 30 آیتوں میں بیان کیا ہے، جس کو حضرت ابراہیم کے امتحان کے ذکر میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب 30 صفات کسی کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کسی مسلمان کے بابت خفیہ پلاننگ مت بناؤ، ولا تقاطعوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطعی تعلق نہ رہے، قولوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہ نبی جی کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے تو ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا نبی جی کے اخلاق بتاؤ، تو ام عائشہ نے ایک روایت میں کہا خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے تھے تو وہ نبی جی کے اخلاق۔ دوسری روایت میں فرمایا صدقا قطع واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء الیک، نبی جی کے اخلاق کے بابت 3 باتیں بیان فرمائی، جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جب بدسلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ ہمارا رویہ تینوں میں الٹا ہے، جو جوڑے اس سے جوڑیں گے، جو توڑے اس سے توڑیں گے، اور نبی جی جو توڑے اس سے جوڑے، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، ہم معاف نہیں کرتے، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے کتب الاقدام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ وبرکاتہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ایک خط لکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے 3 چیزیں ملی، اب اس کے بعد کسی چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے حدیث پڑھ کر 200 طلبہ حدیث پڑھاتے ہیں، میری نگاہ میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا سیم معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تعریف کرنے والا تو اچھا لگے لیکن برائی کرنے والا کبھی اچھا نہیں لگتا۔ عجیب قسم کے لوگ تھے، زندگی پوری اسی طرح گزار گئی۔ پھر اس پر بات چل گئی، بحیثیت مسلمان ایک عجیب تشکیل پیغمبر نے معاشرہ دیا، تو حق یہ ہے کہ بیمار پڑے تو عیادت کرے، مناسب وقت لے کر اس کے پاس جائے، باوضو کرے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی یہ دعا پڑھے، پھر خیر خیریت معلوم کر کے آ جائے۔ یہ عیادت کا طریقہ اسلام میں بے شمار فوائد۔ دوسری چیز اتباع الجنائز، کسی مسلمان کے انتقال کی خبر پہنچے 4 حق لاگو پڑتے ہیں، تجہیز و تدفین 2 کو 1 کر دو، نماز جنازہ اور دفن ودی دونوں کو 1 کر دو، تو 2 یعنی 4 حق لاگو پڑتے ہیں۔ جب انسان پر قضا کی کیفیت طاری ہو، مرد ہو یا عورت، سمجھدار آدمی پاس ہو اور جاپونی کا عالم ہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے، یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے، اچھی آواز ہو، نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ، دیکھنا نظر کی کیفیت اس پر طاری ہوگی لیکن قرآن کی تلاوت پر وہ آپ کی طرف دھیان لگائے گا اور اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ بہت بڑا فائدہ، یہ سمجھدار آدمی کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اور جس طرح ہم داہنا ہاتھ داہنے ڈال کے نیچے رکھ کر قبلہ کی سمت سو جاتے ہیں، اس طرح سو سکتے ہیں، سیدھے بھی سلا سکتے ہیں، دونوں طرح سلانا جائز ہے۔ بعض لوگ بیجا تکلفات کرتے ہیں، دین تکلف کا نام نہیں ہے۔
بہت ایزیلی باتیں ہیں. داہنی کروٹ پر اس کو لیٹا دے, روح نکلنے میں آسانی ہوگی. جب روح نکل جائے آنکھ بند کر دے آرام سے اور ہاتھ سخی کر دے اور دونوں پیر ملا دے اور دونوں پیر کے انگوٹھے پر کپڑا باندھ دے اور منہ بند کر دے, اور ہو سکے تو ماتھے سے لے کر کے گدی کے نیچے تک ایک کپڑے سے منہ باندھ دے. نیچے سے کپڑا ڈالا جائے اور اوپر معمولی گرا لگا دی جائے تاکہ کوئی چیز منہ میں داخل نہ ہو, اور ایک کپڑا سفید مرحوم پر ڈال دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جب آپ کی رحلت ہوئی تو یمنی چادر سفید آقا کے اوپر ڈال دی گئی تھی روح نکلنے کے بعد. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد سفید چادر اس پر ڈال دی جائے. یہ سفید چادر کا ڈالنا سنت ہے. لوگ عام طور پر آخر ان سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں. پھر میت کا عزیز قریب اگر مرد ہے تو مرد اس کو غسل دے. باپ کا انتقال ہوا اولاد غسل دے, بھائی کا انتقال ہوا بھائی غسل دے. دوسرے کو کیا اس سے دلچسپی ہے, دوسروں کو کیا اس سے محبت ہے؟ جو محبت ہمیں ہے لوگ پانی ڈال دیتے ہیں. اس کے جسم کو برابر ملنا چاہیے, اس میں صابن لگانا چاہیے. اسی لیے تو سجدوں کی جگہ پر کافور لگایا گیا, میت کے اوپر عطر چھڑکا گیا, اس کی داڑھی کو عطر سے جو ہے ایک دم مزین کیا گیا. یہ تزئین اسلام میں ہے. البتہ ناخن نہیں تراشیں گے اور کوئی چیز زینت کی نہیں کریں گے. غسل دینے میں جلدی کی جائے. جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی مسلمان کا بغیر پیسے کے ایک مرتبہ غسل دے دیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے دل میں سوچا کہ یہی چیز بیان کر دی جائے, اور اس میں غلطیاں بہت غلط ہیں. کیوں؟ لوگ بدلتے ہیں اور پھر یہ کبھی کبھی کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھا دیکھی کرنے کا مسلم سماج میں بہت رواج ہے, سیکھ کر کرنے کا مسلم سماج میں رواج نہیں ہے. ہماری زندگی کے 35 سال ظاہر جیون میں نکلے, بولتے 35 سال سے اس عنوان پر بولتے ہیں اور غلطیاں معلوم ہیں. آخری خدمت صحیح انداز کی ہو اور آخری خدمت میت کے قریب کے لوگ ہو. پھر اس کا کفن کا بہترین لباس سادہ ہو جو زندگی میں پہنا کرتا تھا. مرد کو 3 کپڑے ہیں, عورت کو 5 کپڑے ہیں. اگر کسی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی مرحوم کو کسی میت کو کفن پہنا دیا, اللہ اس کو جنت کا ریشم پہنائے گا. اور یہ طے شدہ بات ہے, لوگ سنتے ہیں, لیکن تقاضا ہوا کسی کے میت کے لیے کفن کا تو آدمی انڈوڑائی کرتا ہے. حالانکہ یہ فضیلت سنی کہ کسی مسلمان کو میں کفن کا کپڑا دے دوں گا تو اللہ مجھے جنت کا ریشم پہنائے گا. کسی مسلمان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے میں غسل دے دوں گا, مرد کو مرد عورت کا عورت, اور کوئی اجرت نہ لے گا, کوئی پیسہ نہ لے گا. پہلے ملا لوگ پیسے لیا کرتے تھے. ایک برادری تھی, ملا سے مولوی مراد نہیں. ہمارے یہاں نواب کے دور میں مانگرول میں 19 جماعتوں میں ایک ملا جماعت بھی تھی. تو ملا کو ایک مولوی کو نہیں کہتے ہیں, ملا ایک برادری ہے. جیسے عرب ایک برادری ہے, اس طرح ملا ایک برادری ہے. نواب کے دور میں ان کا کام میت کو غسل دینا تھا اور ان کی طرف سے ان کے تنخواہیں طے ہوتی تھی اور ایک عہدہ تھا, ایک منصب تھا, اور وہی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. خیر جلدی سے غسل دے دیا جائے. میت کی روح قبض ہونے کے بعد غسل دیتے تک, غسل دینے سے پہلے تک وہ ناپاک ہے. اب ایصال ثواب نہیں ہو سکتا, اس لیے پہلی فرصت میں اس کو غسل دے دے. غسل کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ شروع. چاہے کفن میں چاہے دفن میں دیر ہو لیکن غسل میں دیر نہ ہو. غسل صاف ستھرے پانی سے
نیم گرم پانی سے اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائے، صابن باڈی پر استعمال کیا جائے، بعض لوگ صابن بھی استعمال نہیں کرتے، صابن استعمال کیا جائے، اچھے طریقے سے نہلایا جائے، اس کے پیر کو اچھے طریقے سے مسلا جائے، ایک ترتیب اس کی، غسل کے بعد اسی کے کفن میں اس کو کفنایا جائے۔ عورت ہے تو 5 کپڑے، لفافہ، قمیص، چادر، 3 مرد کے ساتھ عورت کے بھی ہیں، البتہ سینہ بند اور اوڑھنی۔ اللہ نے عورت کو عزت کا تاج بنایا، اس لیے اس کے 2 کپڑے وڈھارے کر دیے۔ عورت حیا کا پیکر ہے، عورت عزت کی آن و جگہ ہے، عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معاشرے کے اندر غیرت کا عالی مقام بنا کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے نبی جی فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو 5 چیزیں سکھاؤ، اس کے چہرے میں حیا ہو، اس کے دل میں نیکی ہو، اس کے ہاتھ میں کام ہو، اس کی زبان پر ذکر ہو اور اس کے دل میں نیکی ہو۔ یہ سب سے کامیاب بیٹی ہے۔ خوش قسمت بیٹی وہ ہے جن میں یہ صفات ہو، جس کے چہرے میں حیا ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو اور جس کے دل میں نیکی ہو۔ یا عورت دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن کبھی دکھی نہیں ہو سکتی، یہ زیور ہے عورت کا۔ جیسے عورت داخلوں میں شوہتی ہے، أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن نے عورت کی 2 کمزوری بیان کی، زیور کے بغیر اچھی نہ لگے اور وہ پاک میں صاف نہ ہو۔ یہ عورت کی قرآن نے تعریف بیان کی، جو زیور کے بغیر اچھی نہیں لگتی۔ ان زیورات کے ساتھ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ زیور سے آراستہ کرے، حیا کا زیور چہرے میں ہو۔ اور وہی کامیاب اور بامراد ہے جس کی زبان میٹھی ہو لیکن غیروں کے سامنے نہیں، غیر محرموں کے سامنے نہیں، وہاں تو جھٹکے سے بات کی جائے گی۔ اس لیے ازواج مطہرات کے بابت فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ حِجَابٍ۔ جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے سے مانگو، اور فرمایا کہ اگر کوئی بات پوچھے تو آدھی میں جواب دو اور جھٹکے سے جواب دو تاکہ بیمار دل کا دوسری مرتبہ سوال ہی نہ کر سکے۔ ہاں لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ یہ حق ہے عورت کا کہ اس کو سینہ بند دیے، اس کے بال کی قیمت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، یہ سطر میں داخل ہے۔ عورت کا بال سطر میں داخل ہے، پردے میں نہیں۔ پردے میں یہ چہرہ، یہ دونوں ہتھیلیاں اور قدمین، یہاں سے نیچے کو قدمین کہتے ہیں، اتنا حصہ پردے میں داخل نہیں ہے۔ باقی آزاد عورت پوری سطر ہے، عورت کا بال سطر ہے، اور اللہ نے عورت کو بڑے کیشو سے عزت دی۔ ایک شرابی تھا، اس کی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں بڑی پیاری تھی اور ماں بیٹی کی محبت عجیب انداز کی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی ماموں بھی نہیں تھا، بری لت میں پڑ چکا تھا۔ آخر بری عادت انسان کو خود ہی کے پیر پر گلاڑا مارتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندر کی پوری باڈی ختم ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی ماں سے کہا میں تیرے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، لیکن جب میں مر جاؤں تو 3 کام کرنا، میرا جنازہ رات کو نکالنا اور مجھے چارپائی سے باندھ کر کے گھر میں گھسیٹ دینا، اور تیرے سر کا بال میرے کفن اور چھاتی کے درمیان میں سی دینا۔ اس انسان نے وصیت کی، مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، قریب المرد انسان کے وصایا۔ وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ماں ہوتی ہے، مرنے کے بعد بیٹے کو تھوڑی چارپائی سے گھسیٹ کر کے گھر میں کھینچے گی، چونکہ زندگی بھر میں نے تجھے دکھی کیا، تو کمزور تھی، میں طاقتور تھا، تو مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن مرے پیچھے تیرا غصہ ٹھنڈا کر لینا۔ لیکن ماں کی ممتا ہے اور وہ ممتا کبھی ایسا کر نہیں سکتی ہے۔ اور رات کے وقت جنازہ اس نے نکالنا
کوئی پوچھے گا تو انتقال کر گیا، کس کا انتقال ہوا؟ تو لوگ کہیں گے وہ فلانا، اور اپنی زبانیں بیچارے کی خراب ہوگی۔ اور نبی جی نے فرمایا ہے اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، مرنے والے کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ اور وہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، عورت کے صدق نازک کے اس عضو کی کیا قیمت ہے؟ جب اس کی انتقال کے بعد دفنا دیا گیا، اس کی پیشی ہوئی، منکر نکیر کے سوال کے جواب ہو گئے، باری تعالیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو تیری ماں کا سفید بال تو نے کفن اور چھاتی کے درمیان میں سینے کی کیوں وصیت کی؟ تو کہا اللہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور میں نے سن رکھا تھا کہ مسلمان خاتون جب بڈھی ہو جاتی ہے اور اس کا سر کا بال جب سفید ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اس کو عذاب دیتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اے اللہ تو اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے۔ اور مسلمان مرد کی داڑھی کا بال جب سفید ہو جاتا ہے، اے اللہ اس بڑھاپے میں تجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس وجہ سے اے اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، لیکن میری ماں کے بال کے لاج رکھ کر تو میری مغفرت کر دے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ عورت کے بال کی قیمت اور یہ سطر میں داخل ہے۔ جنازے کے ساتھ چلا جائے، داخلے کندھے پر میت کو اٹھایا جائے، یعنی جنازہ قبرستان لے جایا جائے۔ جب ہم ان کو کندھا دے کے دوسروں کو موقع دیا جائے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جا کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ جس مسلمان مرد و یا عورت اس کی جنازے کی نماز 100 آدمی پڑھ لیتے ہیں، اس میت کی مغفرت کے لیے پروانہ ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 100 آدمی کسی بھی انسان کے بابت کسی بھی معاملے میں جب سفارش کریں گے تو اس کی سفارش قبول ہی ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے کی نماز 100 آدمی پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ کام ہو گیا۔ جب ہم دفن ودھی کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف سے میت کو اتارا جاتا ہے، قبلے کی طرف سے، اور دفنی کروٹ پر لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ جو میت اتارتا ہے قبر میں وہ پڑھتا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر قبر میں اتارنے کے بعد اس کے تختے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک خاص عمل ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو یہاں میں نے کمزوری دیکھی۔ میت کو مٹی دی جائے، یعنی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور یاد رکھو خالی لوگ پیسے لے کر کے آخری ودھی کرتا ہے وہی ایک آدمی نہیں، جتنے بھی میت کے شرکاء ہے سب جا کر کے قبر پر مٹی ڈالے۔ کیا ملے گا؟ ایک آدمی جب انتقال ہوا، اس کی نیکی اور بدی دونوں توڑی گئی، تو بدی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب گرفت میں آنے والا تھا۔ اس کی قبر میں اڑتا ہوا، اڑتی ہوئی ایک تھیلی آئی، اور اس نے یکایک جو برائی کا پلڑا بھاری ہوتا تھا وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ ہلکا ہو گیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ پوچھا گیا، اس نے پوچھا گیا اللہ یہ میری کون سی یہ تھیلی ہے جو میری قبر میں اڑ کر کے میرے پاس آئی؟ کہا ایک جنازے میں تو گیا تھا اور تو نے کسی کی قبر کو مٹی دی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندے تیری اس نیکی کے نتیجے میں جا میں نے تیری نیکی تجھے تیری ضرورت کے موقع پر تجھے پہنچا دی۔ یہ عمل ہے، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس عمل میں خاص طور پر شرکت کی جاتی ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث۔ اب انسان اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، مرے پیچھے انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک نیک اولاد، جتنی بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔
او ولد صالح یدعو له صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، کوئی نفع بخش علم چھوڑا، 3 چیزوں کا ثواب جاری رہے گا۔ میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی آدمی قبرستان جائے تو 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ایک سورت پڑھے، 12 مرتبہ، اور تمام میت کے ارواحوں کو ایصال ثواب کر دے۔ حدیث شریف میں ہے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مرحوم ہیں، جتنے بھی میت ہیں، ان کی عدد کے برابر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ خالی 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ایک قرآن ہے، 3 مرتبہ ایک قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت۔ آخر میں یہ سوچتے ہیں کہ آخر سب سے چھوٹی صورت 5 آیتوں پر مشتمل اتنا بڑا ثواب کیوں؟ 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، یہ 10 پارے کے برابر ہے، اور 2 مرتبہ 20 پارے ہو گئے، اور 3 مرتبہ 30 پارے ہو گئے۔ اس صورت میں ہے کیا؟ سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لفظ سن کر لوگوں کا دماغ ملنگوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ واحد انسان ہے جو اپنی زندگی میں 40 برس اسٹوڈنٹ رہا تھا، اور 51 برس ان کا زمانہ دعوت و ارشاد رہا تھا، اور ان کی مجلس 70 ہزار انسان بنتے میں بیان سنتے تھے، اور بغیر اسپیکر کے بیان ہوتا تھا، اور بیان کے بعد 8 10 12 15 جنازے قبرستان کی طرف جاتے تھے۔ کتابیں ان کی پڑھنے جیسی ہے۔ میرے پاس ان کی دنیا 750 صفحے میں ہے، 2 فٹ بائی 1 فٹ میں، وہ قلمی نسخہ ہے بڑے عجیب انداز کا۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیے۔ وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور پوری قرآن کی توحید اللہ نے سورہ اخلاص میں بھر دی۔ 3 ٹاپک قرآن میں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اور پوری توحید قل هو اللہ احد میں ہے۔ 1 مرتبہ 1/3 قرآن ہو گئی، 2 مرتبہ 2/3 قرآن ہو گئے، اور 3 مرتبہ پورا قرآن ہو گئے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ حماد مکی ایک بہت بڑے عربی شیخ، اور رات کے وقت مکہ کے قبرستان گئے اور مراقبہ کیا۔ اتنے میں قنوت کی تاریخ ہو گئی، سو گئے، تو دیکھا کہ مکہ کے اس قبرستان کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے باہر آ گئے۔ تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، آپ لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ایک آدمی یہاں سے گزرا تھا، اس نے 12 مرتبہ یہاں سے گزر کر قبرستان کے اوپر قل هو اللہ احد پڑھا تھا۔ پیدا کرنے والے اللہ کی عزت کی قسم 1 سال پورا گزر گیا، اور آج تک ہم اس کا ثواب لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ ہر پیر جمعرات کو قبرستان جایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کی ملاقات لیا کرتے تھے۔ قبرستان جانے کی عادت بنانی چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے، عامۃ المسلمین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر سے گزرتے تھے تو روتے روتے بے تحاشا ہو جاتے تھے، اور داڑھی مبارک بڑی گنجان تھی، پوری آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کا باغیچہ ہے یا یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا، قبر یا تو جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اس لیے فرما بردار و خاشعان اولاد کا فریضہ ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی کسی بھی میٹنگ میں نہ بھولیں۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے پیٹ پر بیٹھ کر باوضو کم سے کم اتنا کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے جس بیماری میں 40 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس بیماری میں آدمی کے انتقال ہو گیا، وہ شہادت کی موت مرے۔ 100 مرتبہ کوئی سا درود
آدمی دن میں پڑھ لے رات میں پڑھ لے، دن رات میں کبھی بھی انتقال ہو جائے آدمی کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، باوضو رہے اور شہادت اور اس کا انتقال ہو جائے شہادت کی موت ملے گی۔ آخری بات، تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ 4 حق لاگو پڑتے ہیں۔ پہلا حق، الاول یبدأ بتجہیزہ وتکفینہ، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لو، 5 منٹ میں پورا کر دوں گا۔ انسان کے حلال اور طیب کمائے میں سے اس کا کفن خریدا جائے۔ الاول یبدأ بتجہیزہ وتکفینہ، پہلے اس کی پاک کمائی میں سے اس کا کفن دفن، اولاد دیتے الگ چیز ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اس کی کمائی میں سے ہو تو بہتر۔ ثم تقضی دیونہ، پھر مرحوم پر 2 طرح کے قرضے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج۔ حقوق العباد انسانوں کا قرضہ اس کے اوپر، تو اس کو تو دیکھ کر میت کی بوڈی قبر میں اتارنے سے پہلے چکا دیا جائے۔ انسان کتنا بھی نیک مرے، کتنا بھی نیک، لیکن کسی کا حق اس سے متعلق ہے اور اس حالت میں وہ مر گیا تو جب تک اس کے حق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تب تک اس کی مغفرت موقوف رہتی ہے، چاہے وہ خطوب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابدال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گوشت ہی کیوں نہ مرا ہو، لیکن حق الحق اگر اس کے ساتھ متعلق ہے جب تک اس کی معافی یا ادائیگی کی چوکھٹ نہیں ہوئی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ بندے کا حق تو اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حق بندے کے حوالے۔ اسی لیے آقا نے اپنی رحمت سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو وصول کر لو۔ ایک صحابی نے فرمایا میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر، دیکھا وصول کر لو مجھ سے۔ دیکھا آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، چھڑی چھوٹی سی لکڑی، چھڑی سے مراد ڈانگ نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپس میں اپنی بیویوں کی اصلاح مسواک سے کرتے تھے، مسواک سے مارنا جائز ہے، یعنی ایک بالشتہ کے برابر جو ہو نا اس کو چھڑی کہتے ہیں، نہ انگوٹھے کے برابر جاڑی ہو، اس سے بڑی لکڑی سے مارنا حرام ہے، اور ایسی لکڑی سے مارنا حرام ہے کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے۔ استاد شاگرد کو نہیں مار سکتا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نہیں مار سکتا، ہاں شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن اتنا ہی حق ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی چہرہ اور پیٹھ پر نہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا نبی جی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آقا نے فرمایا بدلا لے کہ اس طرح نہیں، اس وقت میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ قربان جائیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے اسی وقت پیران اتار دیا قمیص، چمٹ گیا آقا سے صحابہ، اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه اختارهم لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلا ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے بابت کیا باتیں بیان کی، تکلف نام نہیں تھا، دل بہت صاف تھا، علم بہت گہرا تھا، اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ محمد رسول اللہ کی غلامی میں داخلے کا لیے ایڈمیشن اللہ نے لیا تھا، تو ابو لہب کا ایڈمیشن نہیں ہوا، بلال کا ہو گیا، عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ کا نہیں ہوا، صہیب سلمان عمار کا ہو گیا۔ وہ عمار جن کا ترجمہ الباب آج ہی میں نے بخاری میں پڑھایا، حضرت عمار نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 چیزیں ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ ان کو مکہ کے مشرک ایمان لانے کی پاداش میں سخت چکنے پتھر پر عرب کی انتہائی خطرناک گرمی میں ان کو سلا کر کے گھسیٹتے تھے، حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ سمیہ کو شہید کیا، ان کے باپ یاسین کو شہید کیا، اور حضرت عمار کو بہت زبردست مجاہدے میں ان کے بابت اللہ کے نبی نے فرمایا
پیغمبر کی صحبت میں داخلہ اللہ کی طرف سے ان کا منتخب، اسی لیے بلال کامیاب ہوا۔ خباب، صہیب، سلمان، عمار، ان کے حالات زندگی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ صحابہ تھے۔ تو وہ چمٹ گئے اور چمٹ کر کے آقا کے پشت مبارک کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں ملی، اور نبی کے جسم سے جس کا جسم مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہوئی۔ یہ فضیلت حاصل کرنی تھی، یہ فضیلت حاصل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں تھا۔ الاول یبدأ بتجہیزہ وتکفینہ ثم تقضی دیونہ، قرض چکا دینا چاہیے، پھر دوسرا قرض جو اللہ کا ہے۔ اب اس میں وارثداروں کو اختیار ہے، اگر سب بالغ ہیں، سب مکلف ہیں، سب آزاد ہیں، کوئی نامالک ہے تو اس کے مال میں سے بھی یہ قرض چکا سکتے ہیں، جو نماز کا قرض، جو روزے کا قرض، جو زکوٰۃ کا قرض ہے تو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رشتہ دار اجازت دے، اور اگر ورثہ اجازت نہ دے تو ان کے مال میں سے نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ حقوق العباد ہے تو ان کے مال میں سے ورثہ کی اجازت کے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ثم تنفذ وصایاہ، پھر کوئی جائز وصیت کی ہے تو وصدر میں وصیت پوری کی جائے، پھر اس کے بعد وارثداروں کو مال ملے گا۔ پہلے وارثداروں کو مال نہیں ملتا۔ وارثداروں کا نمبر چوتھے نمبر میں آتا ہے مرحومہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلی گئی ماں ہے، جو دعا کا دروازہ ہے۔ جس گھر میں ماں اور باپ دونوں موجود ہو، اس گھر سے جنت میں سیدھی اللہ کی طرف سے کھڑکی کھلتی روزانہ، جس میں ماں اور باپ دونوں موجود، ایکسٹرا آرڈینری جنت کی ایک کھڑکی کھلتی ہے، اور اگر ایک چلا گیا تو ایک کھڑکی بند، اور اگر دونوں چلے گئے تو دونوں کھڑکی بند۔ جیسے ہمارے بھائیوں کے لیے ماں اور باپ، مرحوم حاجی یوسف صاحب بھی چلے گئے اور مرحومہ بھی جوار رحمت خداوندی میں چلی گئی، اور جن جن گھروں میں ماں اور باپ کے سائے نہیں ہیں وہاں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور جب تک وہ موجود تھے وہ تو روایت میں ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، ان الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی دیتا ہوں، کوئی پہلی مرتبہ سنتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات کہاں سے لائے، تو میں نے آپ کو 2 دلیلیں 2 حدیثوں سے دے دی۔ ایکسٹرا آرڈینری جنت سے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر وہ چلے گئے تو وہ دروازہ اب بند۔ اس لیے بزرگ تھے، ان کے ہاتھ اللہ نے بہت فتوحات دی تھی، جدھر جاتے تھے مریدوں کا جھنڈ بیٹھا، اور ہزاروں لاکھوں گناہوں سے توبہ، اور غیر مسلم اسلام میں داخل۔ جب ماں کا انتقال ہوا، باری تعالیٰ نے فرمایا خبردار بڑی بڑی باتیں مت کریو بیان کرنا، بڑی بڑی باتیں بیان کرنا چھوڑ دیجیے۔ تو وہ بزرگ متوجہ ہو گئے، باری تعالیٰ میرے گناہ کی نحوست سے میں عقاب کا مستحق ہو گیا، اے میرے پروردگار میری بھول معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا جب تو نکلتا تھا نا گھر سے باہر تو تیری ماں مصلی بچھا کر کے تیری کامیابی کی دعا کرتی تھی، وہ دعا کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے نتیجے میں تجھے فتوحات ملتی تھی، اب وہ بات ختم ہو گئی، لہذا بڑی بڑی باتیں بیان کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے ماں کی ذات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماؤں کے نافرمانیاں حرام ہے۔ اب ماں چلی گئی، الخالۃ بمنزلۃ الام، موسی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا جو ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی اولاد خدا نخواستہ ماں کی نافرمان تھی اور ماں ناراض ہو کر کے بری، تو اپنی خالہ کو راضی کر دے، ہو سکتا ہے خالہ راضی ہو اور اس کی رضامندی کے نتیجے میں اللہ ماں کو بھی راضی کر کے اس کی مغفرت کر دے گا۔ اسلام کی نیکی تو دیکھو، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مرتبے میں، العم سن ابی، باپ ناراض تھا، یہاں تک کہ مر گیا بچہ، باپ کو راضی نہیں کر سکا، معافی نہیں مانگ سکا، اور باپ چلا گیا، چاچا کو راضی کر دیا۔ اگر چاچا راضی ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بھائی کے رضامندی پر اس کے بھائی کو راضی کر کے اس کے اولاد کو معاف کر دے گا۔ اسلام کے ضابطے بڑے پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماحول دیا ہے۔ میں نے 5 باتوں میں سے 2 باتیں مفصل آپ کی خدمت میں پیش کی
3 باتیں باقی ہیں، سلام کا جواب دینا، اس طریقے سے دعوت کا قبول کرنا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ رہ کر ماں کی یادیں اولاد کو ستاتی ہے، وہ ممتا جب رخصت ہو جاتی ہے دنیا میں کبھی بھی یہ واپس نصیب نہیں ہوتی۔ جن کی مائیں موجود ہیں ان کی قدردانی کیا کرے، اور زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر لے، اپنی ماں کے قدم کو کبھی بوسہ دے دے۔ انشاءاللہ العزیز اس وقت تک کہ اولاد نہیں بڑھے گی جب تک کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہ ہو جائے، ایمان کی مٹھاس نصیب نہ ہو جائے۔ کسی بڑے بزرگ کو کی پیشانی میں بوسہ دینا بہت آسان ہے، بڑے مجمعوں میں لوگ دیتے بھی ہیں، بڑے بڑے پیروں کو لوگ دیتے ہیں، مسجدوں میں ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ عمل کرتے کسی کو دیکھا؟ وہ ماں کا پیر چوما جاتا ہے، اور جس ماں کا پیر چوما جاتا ہے مالک کی عزت کی قسم اس وقت تک وہ بیٹا مرتا نہیں ہے جب تک ایمان کی مٹھاس و چخ نہ ہو۔ یہ ماں جب وہ ماں رخصت ہوتی ہے وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور رہ کر جب ان کی ادائیں یاد آتی ہے اور وہ پیچھے سے چھپ چھپ کر جو اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ دعاؤں کے دروازہ بند ہونا یا اولاد کے لیے ایک طرح کی کھوٹ ہے، کمی ہے جو کبھی بھی زندگی میں پور نہیں ہو سکتی۔ بس پڑھ کر اظہار ثواب کیا کریں، اپنی مالی اور جان کے ذریعے سے جو عبادت ہو سکتی ہے آخری درجے میں 3 مرتبہ 24 گھنٹے میں وقت مقرر کر کے ایک قرآن کو ضرور پہنچا ہی دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سامعین سے بھی گزارش ہے، عمر رسیدہ بزرگ خاتون 70 سال کے آس پاس کی عمر پا کر کے ایک اچھ کرم فرما بھائی کی بہن اور ایک اچھ شریف الطبع انسان کی زوجہ اور نیک پسندیدہ اولاد کی ماں جب جوار رحمت خدا بندی میں تشریف لے گئی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، تفاعلاً ہم سب مل کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ آج کل ماڈرن ٹائم میں لوگوں نے عجیب واقعات اور بکواس شروع کر دیے ہیں، بے تعلقی کی علامت۔ کوئی لوگ بھی کہتے ہیں یہ سسٹم ختم کرو، یہ سسٹم ختم۔ بھائی اتنے بھی زیادہ بے تعلق نہ بن جاؤ، اپنے مرنے والوں کو یاد کیا کرو، اس قدر بے تعلق مت بن جاؤ۔ بعض لوگوں کو سدھرنے کا بھی حصہ ہو جاتا ہے، تو ایسے سدھر جاتے ہیں کہ عجیب انداز کے سدھرتے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا ان کا کوئی ہم پر حق ہی نہیں؟ کیا انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی؟ وہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2.5 سال دودھ پلایا، وہ ماں جو 5 سال پیشاب پاخانوں میں سوتی رہی، وہ ماں جو ہماری بیماری کے اوپر بہت درد کی آہیں بنتی رہی، وہ ماں جو ہم پر نگاہ محبت ڈالتی رہی، کیا ان کا کوئی حق ہم پر نہیں؟ وہ ماں جن کے کانیں سفید ہو گئے، وہ ماں جن کے ہڈوں کے دودھ خشک ہو گئے، وہ ماں جن کی طاقتیں ہمارے پیچھے سب ہو کر کے کنگال بن گئے، کیا ان کا ہم پر کوئی حق نہیں؟ اور بھی جمعرات کو جایا جائے، نبی جی تو بقی تشریف لے جاتے تھے، اور آخری مرتبہ جو نبی بقی تشریف لے گئے ہیں باضابطہ ان سے الوداع کیا ہے، اور وہ بڑا عجیب سنہرے انداز میں بخاری میں جمع کیا ہے۔ اس کا موقع نہیں، 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، رکھے میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ بھائی درود کی عادت بناؤ، 100 مرتبہ درود پڑھا ہی کرو۔ اللہم صلی علی محمد، چھوٹے میں چھوٹا درود ہے، چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظہر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر قبلہ سے منہ پھرائے بغیر 100 مرتبہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد۔ بالوں کی گنتی کے برابر قرض ہوگا، اللہ اتار دیں گے، بھوش میں قرضدار نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کے جنت دے دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، اس سے سستی بات کون سی ہو سکتی؟ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ۔ اب دن میں ظہر میں 1 مرتبہ کرنا 100 مرتبہ کتنا آسان کام۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سارے ثواب کرو دعا کرو۔